بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان رواه البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے، یعنی توحید کی شہادت دینا ہے، اور ان میں ادنا چیز راستے سے کچھ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اس حدیث شریف میں جو لفظ بولا ہے بضع و سبعون کا، اس کا 70 کے اوپر کچھ، یہ عرب کے لوگ کثرت کے لیے 70 کا لفظ بولتے تھے، تو یہاں بھی کثرت کے لیے 70 کا لفظ بولا ہے، اور بعض شارحین نے 77 متعین لفظ بیان فرمایا ہے، لیکن اگر یہ 77 ہو تو پھر یہ یہاں پر ان کی جیسے حیا کا بتایا ہے تمام جتنی شاخیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بتاتے، کثرت ہی مراد تھی کہ کثرت کئی ہزار کئی 100 شاخیں ہیں ایمان کی، تو ان میں جو پھر خاص طور پر ایک کا تذکرہ فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبے میں سے ہے۔ تو اس کی جو بتائی، اس لیے علماء نے بعض محدثین نے لکھا ہے اس وقت کسی نے کو ایسی بات کی جو حیا کے منافی تھی تو اس کو تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرمایا کرتے تھے، سب کو مخاطب کرتے تھے تاکہ کسی کو یوں نہ محسوس ہو کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، یا ایسا نہیں تھا تو تمام کی اصلاح مقصود تھی کہ اسلام میں حیا کا بہت اہم مقام ہے۔ اپنے ہم جنسوں سے جب حیا کرے گا تو پھر پاکیزگی اور اخلاق، اب حیا یہ اعمال اخلاق ظاہری باطنی تمام احوال میں حیا شرم ہونی چاہیے۔ جب یہ ہوگا اور جب انسانوں سے یوں حیا ہوگا تو پھر بندہ انسانوں کے ساتھ میں اپنے ہم جنسوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو جس سے اس کو شرمندگی ہو، جو حیا کے منافی ہو، تو یہ ظاہری پاکیزگی اس کو حاصل ہوگی جب لوگوں سے حیا کرے گا۔ اور اپنے ہم جنسوں سے زیادہ اللہ جو حیا کا خالق ہے اور اس کا بھی خالق ہے، اس سے حیا کرنا یہ زیادہ ضروری ہے اور یہ زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ الحمدللہ ہم خدا سے اللہ سے ایسی حیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو کچھ ہے، یعنی ذہن کے خیالات جو ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہوا ہے اس کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے ذہن کو پاک رکھو اور حرام اور ناجائز غذا سے پیٹ کو پاک رکھو۔ موت اور موت کے بعد والے قبر کی تیاری کرو، جو تمہاری حالت اس وقت یاد ہونے والی ہے قبر میں اس کو یاد رکھو۔ یہ سب کچھ کیا، اگر تم نے یہ سب کچھ کیا سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا، یعنی جس نے یہ سب کچھ کر لیا اس نے اللہ سے اپنے خیالات کو اللہ کے لیے خیالات کو پاک کر لیا، غذا کو اللہ سے حیا کرتے ہوئے پاک کر لیا، تو اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا۔